سن، زر اور زمین کے بعد لالچ اور رقابت دو ایسے جذبے ہیں جن سے مغلوب ہو کر انسان دشمنیاں کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ قتل جیسے بھیانک جرم کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور یہ بھول بیٹھتا ہے کہ جب قدرت خداوندی نے اس کی دراز رسی کھینچی تو پھر وہ چاہے کتنا ہی بڑا فنکار اور عیار کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ رقابت اور لالچ کے ہاتھوں ایک معصوم قتل کی عبرت اثر روداد۔ السلام علیکم لسنرز، ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کورٹ کیس کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے تحاشا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور میں اپنے موکل کی درخواست ضمانت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میرے موکل ڈاکٹر تابش پر اپنی مریضہ کے قتل کا الزام تھا۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے اور تحقیق نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ ڈاکٹر تابش بے گناہ ہیں، اس لیے میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور آج عدالت میں درخواست ضمانت کے سلسلے میں یہ پہلی کارروائی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مقتولہ تابندہ کو موت کی نیند سلایا ہے، حالانکہ ایک ڈاکٹر کا کام انسان کی زندگی بچانا ہوتا ہے، مگر بعض مسیحا اندر سے اتنے گھناؤنے ثابت ہوتے ہیں کہ لوگوں کا انسانیت کے ان محسنوں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ کٹہرے میں کھڑے اس سفاک قاتل کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس خطرناک مجرم کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ وکیل استغاثہ نے پہلے ہی اوور میں لگاتار 2-3 باؤنسرز گرا دیے تھے۔ میں نے پولیس کے تیار کردہ چالان کو بڑی باریک بینی سے پڑھا تھا اور مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ استغاثہ کی کون سی شارٹ پچ ڈیلیوری کو کیسے اور کہاں پل کرنا ہے۔ وکیل استغاثہ کی بات ختم ہوئی تو جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس پلیز۔ یور آنر، اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں کچھ کہنے سے پہلے میں وکیل سرکار کی بعض جذباتی ماندانہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو، کیونکہ اگر کسی عمارت کی بنیاد میں کوئی کجی یا کمزوری رہ جائے تو اس کی پائیداری اور تکمیل کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ یور آنر، وکیل استغاثہ کے بیان کی روشنی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ملزم نے کسی منصوبہ بندی کے تحت مقتولہ کو موت کی نیند سلایا ہے۔ میں نے معتدل انداز میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا اس سلسلے میں ملزم نے میرے فاضل دوست سے کسی نوعیت کی مشاورت کی تھی؟ اور کیا جب مقتولہ کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وکیل استغاثہ نے اپنی آنکھوں سے وہ بھیانک منظر دیکھا تھا؟ کیونکہ ان کے لہجے کے اعتماد اور جوش سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ موت کے منظر کے عینی شاہد ہیں۔ وکیل استغاثہ نے ماندانہ نظر سے مجھے گھورا اور خفگی بھرے لہجے میں بولا، استغاثہ کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو ملزم کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ میں نے کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہتی۔ ٹھوس ثبوت تو دونوں جانب کے وکلا کے پاس ہوتے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ہر وکیل کو اس امر کا یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹھوس ثبوت کو پیش کر کے مخالف پارٹی پر سبقت اور فتح حاصل کر لے گا، لیکن اصل مسئلہ تو اس ٹھوس ثبوت کو معزز عدالت کی نظر اور معیار پر کھرا ثابت کرنے کا ہے۔ عموماً یہی ہوتے دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف سے پیش کیے گئے ثبوت کو وکیل مخالف اپنے ٹھوس دلائل کے ذریعے پلک جھپکتے میں ریت کی دیوار بنا کر زمین پوش کر دیتا ہے۔ تو میرے فاضل دوست، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا،
خدا را آپ اس کیس پر تھوڑا رحم کھائیں اور جب تک آپ کے ٹھوس ثبوت اس عدالت سے اعتبار کی سند حاصل نہیں کر لیتے آپ میرے موکل کو ملزم ہی رہنے دیں۔ آپ نے اس کے لیے سفاک، قاتل، خطرناک مجرم، انسانیت کا دشمن، معاشرے کا گھناؤنا کردار، لا بلا بلا جیسے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ملزم کے ساتھ کھلی زیادتی ہے۔ آپ اپنی وکیلانہ توانائی کو عدالتی کارروائی کے لیے بچا کر رکھیں تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ پراسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ غیر ضروری اور قبل از وقت الفاظ کا استعمال ترک کر کے اپنی بات جاری رکھیں۔ آپ غیر ضروری اور قبل از وقت الفاظ کا استعمال ترک کر کے اپنی بات جاری رکھیں۔ جناب عالی، استغاثہ کے گواہوں اور دیگر ٹھوس ثبوت کو وقت آنے پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے کے بعد جج سے کہا، فی الحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جناب عالی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہے اور اس کا تعلق ایک معتبر پیشے سے ہے۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، تابندہ مرڈر کیس کی وجہ سے اس کی ساکھ اور شہرت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا تو اس کی ضمانت کی منظوری کا متقاضی ہے۔ ملزم ایک بااثر شخص ہے یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس کے آزاد رہنے سے زیر سماعت مقدمے پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یور آنر، میرے فاضل دوست تیز دھار تلوار کی مدد سے اڑتی ہوئی ایک مکھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، حالانکہ یہ بات انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ معاشرے کے بااثر افراد کسی بھی قسم کی کسٹڈی میں ہوں یا پھر آزاد، ان کے اختیارات اور رسائی میں کوئی کمی پا کے نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے ملزم کی ضمانت منظور ہو جانے سے اس کیس کے حلیے میں کوئی بدہیت تبدیلی نہیں آئے گی۔ یور آنر، یہ قتل کا مقدمہ ہے اور ملزم، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی بنا پر ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرنا ناگزیر ہو جائے؟ جج نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سپاٹ آواز میں استفسار کیا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے پرانی گھسی پٹی باتوں کو دہرانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر جج نے 50,000 کے ذاتی مچلکوں پر ڈاکٹر تابش کی ضمانت بعد از گرفتاری کو منظور کر لیا۔ آئندہ پیشی پر کارروائی کا آغاز ہوا تو کمرہ عدالت سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اس کیس کی پہلی کامیابی حاصل کر لی تھی، جس کا نام تھا اپنے موکل کی منظوری ضمانت۔ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت کرانا ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ مشکل کام ہو چکا تھا اور میرا موکل ایک آزاد ملزم کی حیثیت سے اس وقت ایکیوز باکس میں کھڑا تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تقریباً وہی بیان تھا جو اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا، بس میری ہدایت پر ملزم نے اس بیان میں بعض نئی چیزیں شامل کر لی تھیں جن کی ایک مخصوص قانونی اور تکنیکی حیثیت تھی جو آگے چل کر ملزم کے لیے مفید ثابت ہونے والی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ تابندہ کی موت 7 جنوری کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب ایک خطرناک سریع الاثر زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ تھا۔ مقتولہ کے معدے میں آرسینک ٹرائی آکسائڈ کی بھاری مقدار پائی گئی تھی۔ مقتولہ کی عمر 30 کے آس پاس تھی اور وہ نہایت ہی پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی لاش ایک مقامی ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم تابش کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ درمیانے قد اور بڑے بڑے جسم کا مالک ایک صحت مند اور ہینڈسم مرد تھا۔
اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی اور یہ اس کے پیشے کا تقاضا بھی تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا۔ اپنے کلائنٹس کو مطمئن اور صحت یاب کرنے کے لیے اس کی ذات اور زبان کا پرتاثیر ہونا ضروری تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ آپ کی زیر علاج تھی؟ وکیل استغاثہ نے پہلا سوال کیا۔ ملزم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مقتولہ کب سے آپ کے پاس آ رہی تھی؟ وکیل استغاثہ نے چراغ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اور اسے کون سی بیماری تھی؟ وہ لگ بھگ 1 سال سے میرے کلینک پر آ رہی تھی، ملزم نے جواب دیا، اور ایک صدمے نے اس کے دماغ کا کباڑہ کر دیا تھا۔ اور آپ اس کے دماغ کے کباڑ خانے کی فرنشنگ میں مصروف تھے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ اس ٹریٹمنٹ سے آپ کے قریب ہوتی چلی گئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ڈاکٹر تابش؟ ایک ڈاکٹر خصوصاً ماہر نفسیات کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو اس صدمے سے باہر نکالے جس کے سبب اس کی زندگی نمونہ جہنم بن چکی ہوتی ہے، ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مقتولہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ مجھ پر کرنے لگی تھی اور یہی میرے علاج کی خاصیت اور کامیابی بھی تھی۔ میں اسے ایک ایسے جذباتی صدمے سے باہر نکال لایا تھا جو اس کے لیے سوہانے روح بنا ہوا تھا۔ وہ میرے ٹریٹمنٹ سے تقریباً 90% ٹھیک ہو چکی تھی۔ زندگی کی حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اب وہ ایک نئی امنگ اور ترنگ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اور اس نئی امنگ اور ترنگ کا نام تھا ڈاکٹر تابش، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ملزم نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ نے مقتولہ کو اپنی میٹھی اور لچھے دار باتوں کے جادو میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اسے آپ کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی قابل بھروسہ شخص دکھائی نہیں دیتا تھا، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ساری زندگی آپ کی مہربان رفاقت میں گزارنے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بننے جا رہی ہے تو پہلے تو آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کی ہر نصیحت بے اثر ثابت ہوئی۔ آپ کی جس سائیکو تھراپی نے پہلے مقتولہ کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر جینے کا ہنر سکھایا تھا، اب وہی تھراپی کسی کام کی نہیں رہی تھی، کیونکہ مقتولہ نے آپ کو حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی اور آپ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا جب آپ کے تمام نفسیاتی حربے اور تراکیب ناکام ہو گئیں تو آپ نے مقتولہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ وکیل صاحب، آپ کی بیشتر باتیں درست ہیں سوائے آخری بات کے کہ مقتولہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، ڈاکٹر تابش نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ماہر نفسیات اپنے کلائنٹ کی دماغی صحت کو نارمل کرنے کے لیے اس کے جذباتی معاملات کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور اسے یہ احساس دلا دیتا ہے کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کر سکتا ہے۔ نفسیاتی علاج میں پیشنٹ کا اپنے معالج پر کامل بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی تھراپی نتیجہ خیز اور کارآمد ثابت نہیں ہو پاتی۔ مقتولہ کے کیس میں بھی یہی معاملہ تھا۔ اس نے میرے زیر علاج رہتے ہوئے یہ تمام نفسیاتی مراحل طے کیے تھے، تبھی میں اسے مایوسی کے گھپ اندھیرے سے نکال کر زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ باقی جہاں تک آپ کی آخری بات کا تعلق ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر کہا، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، یہ حقائق سے تعلق نہیں رکھتی۔ میں نے مقتولہ کے اندر جینے کی امنگ اور حوصلہ پیدا ضرور کیا تھا، مگر اسے ایسی کوئی امید نہیں دلائی تھی جس سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، اور میں نے اس کے اندر بھی ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بننے کی خواہش مند ہے۔ وقوع سے چند روز پہلے وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا، مقتولہ آپ سے ملنے آپ کے اپارٹمنٹ تک چلی آئی تھی۔ آپ نے اسے بہت جلدی فارغ کر دیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی میں زبردست جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کا سبب مقتولہ ہی تھی۔ ہاں بالکل، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ مقتولہ کا نفسیاتی علاج
مکمل کرنے کے بعد میں اس سے رابطے میں نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے ملنے گھر چلی آئی تھی۔ گھر پر ہی کیوں؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ وہ آپ کی کلینک پر بھی تو آپ سے ملنے آ سکتی تھی۔ بالکل، اصولی طور پر تو اسے کلینک پر ہی آنا چاہیے تھا، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ وہ میرے گھر پر کیوں چلی آئی تھی؟ اس کا جواب آپ کو مقتولہ ہی دے سکتی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا موکل ایک تعلیم یافتہ ذہنی امراض کا معالج تھا۔ وہ بڑے نپے تلے الفاظ میں کمال اعتماد کے ساتھ وکیل سرکار کی چرا کا سامنا کر رہا تھا۔ مجھے ابھی تک ایک بار بھی اس کی مدد کے لیے لب کشائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کیا اس سے پہلے بھی مقتولہ کبھی آپ کے گھر پر آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے چرا کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ یعنی وہ مقتولہ اور آپ کی بیوی نادرہ کی پہلی ملاقات تھی؟ جی ہاں۔ حیرت کی بات ہے، وکیل استغاثہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ کی بیوی مقتولہ کو پہلے سے نہیں جانتی تھی؟ وہ دونوں پہلی بار ملی تھیں، پھر مقتولہ کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ معزز عدالت آپ کی زبان سے حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نادرہ مقتولہ کو میری کلائنٹ کی حیثیت سے غائبانہ طور پر جانتی تھی، ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ نادرہ ایک شکی مزاج عورت ہے، وہ میری ہر فیمیل کلائنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ سائیکو تھراپی کو پراثر بنانے کے لیے ایک نفسیاتی معالج کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونا پڑتا ہے۔ اسے یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ معالج کو اس کا بہت زیادہ خیال ہے، تبھی جا کر دماغی مریض جذباتی صدمے سے باہر نکل پاتا ہے۔ میری اپنی کلائنٹ کے ساتھ اسی انسیت اور لگاؤ کو نادرہ منفی نظر سے دیکھتی ہے۔ تمام کلائنٹس نہیں ڈاکٹر صاحب، وکیل استغاثہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، صرف فیمیل کلائنٹس، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، ملزم نے مختصر جواب دیا، اور خاص طور پر وہ فیمیل کلائنٹس جو کلینک کے بجائے گھر آنا شروع کر دیں۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مقتولہ سے پہلے بھی آپ کی فیمیل کلائنٹس آپ سے ملنے آپ کے گھر آتی رہتی ہیں؟ مطلب آتی رہتی تھیں؟ نہیں، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پھر تو آپ کی بیوی کے شک میں خود بخود وزن بھر جاتا ہے، وکیل استغاثہ نے سومائنی انداز میں کہا۔ آپ اپنے انداز میں سوچنے کے لیے آزاد ہیں وکیل صاحب، ملزم نے بے پرواہی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی کی سوچ کی بات کر رہا ہوں، وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ مقتولہ پہلی مرتبہ آپ کے گھر پہنچی تو اس کی آمد کو لے کر آپ کی بیوی نے خوب ہنگامہ مچایا تھا یا نہیں؟ مچایا تھا، ملزم نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کو شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ آپ کا مقتولہ کے ساتھ کوئی سنجیدہ چکر ہے۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، آپ کی رہائش گلشن اقبال کے علاقے 13D میں ہے اور آپ کا کلینک بلاک 2 PECHS میں واقع ہے، جبکہ مقتولہ کا گھر خداداد کالونی میں ہے۔ آپ کا کلینک مقتولہ کے گھر کے انتہائی نزدیک پایا جاتا ہے، لیکن وہ کلینک کے بجائے کئی کلومیٹر دور آپ کے گھر پہنچ گئی۔ آپ کی بیوی کا شک کرنا تو بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ وکیل استغاثہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ میرے موکل کو کارنر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، لیکن ملزم ابھی تک اس کے دباؤ میں نہیں آیا تھا۔ نادرہ میرے اور مقتولہ کے تعلقات کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، یہ آپ اسی سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نادرہ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ باقی جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں آپ کو واضح طور پر بتا چکا ہوں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی بیوی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس لیے موجود ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے میکے میں ہے اور 8 سالہ کرن بھی اس کی کسٹڈی میں ہے۔ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر پرائی عورتوں سے راہ و رسم پڑھائے اور وہ نامحرم عورتیں گھر تک بھی آنے لگیں۔ نادرہ کا ڈھونڈ کر میکے چلے جانا آپ کا تراشا ہوا افسانہ ہے وکیل صاحب، ملزم نے سپاٹ آواز میں کہا۔
میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کا تعلق مقتولہ کے میرے اپارٹمنٹ پر آنے سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ملزم نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ دوسری نوعیت کا ایک خانگی معاملہ تھا۔ اوہ اچھا، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ نادرہ آپ کی دوسری بیوی ہے؟ آپ کی پہلی شادی عارفہ نامی ایک عورت سے ہوئی تھی جو ایک انتہائی امیر باپ فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بزنس مین فرقان حمید نے اپنی بیٹی کی خوشی اور آرام و آسائش کی خاطر آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ آپ کی نفسیات کی پڑھائی رہی ایک طرف، لیکن اگر معاشرتی اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سسر اول فرقان حمید ہی کا عطا کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تصدیقی انداز میں کہا۔ انکل فرقان کے احسانات کا شمار ممکن نہیں ہے، اور آپ نے ان کے احسانات کا صلہ بھی خوب دیا تھا، وکیل استغاثہ نے زہریلے انداز میں کہا۔ آپ کی پہلی بیوی اور فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی عارفہ کی موت کے بعد بعض لوگوں کی انگلیاں آپ کی جانب بھی اٹھی تھیں۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے پاوا سے بلند کہا۔ میرے فاضل دوست اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ اس وقت عدالت میں تابندہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، اور اس معاملے کا ملزم کی زوجہ اول اور زوجہ دوئم سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر وکیل سرکار مقتولہ تابندہ کو ملزم کی ہونے والی تیسری متوقع بیوی سمجھ بیٹھے ہیں تو ان کا دماغی فطور ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی فضول بحث سوائے عدالت کا قیمتی برباد کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آبجیکشن سسٹین۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے تو ٹوک انداز میں کہا، پراسیکیوشن غیر ضروری باتوں میں الجھے بغیر جرا کا عمل جاری رکھے۔ وکیل استغاثہ نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورا اور دو چار ضمنی سوالات کے بعد اپنی جرا کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے اپنے موکل سے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا، مگر وکیل سرکار نے نادرہ اور عارفہ کے معاملات کو اچھال کر ملزم کی پوزیشن کو کمزور اور مشکوک بنانے کی جو کوشش کی تھی، اس کا جواب عدالت کے ریکارڈ پر آنا بہت ضروری تھا تاکہ سند رہے اور آئندہ عدالتی کارروائی کے دوران میں استغاثہ کی جانب سے ایسی مزید کسی کوشش کا امکان باقی نہ رہے۔ تابش صاحب، میں نے اپنے موکل کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع سے پہلے مقتولہ کم و بیش 1 سال سے آپ کے زیر علاج تھی، مگر ابھی تک اس کے دماغی مرض کا کہیں ذکر نہیں ہوا۔ کیا آپ اپنے کلائنٹ کے مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ تابندہ بہت زیادہ اذیت سے گزر رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک بوڑھے باپ کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں فضیلہ بیگم 5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کا باپ ظہور حسین ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مقتولہ کا گھر بسانے کے لیے کوشاں تھا۔ تابندہ ایک پرکشش اور نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ 30 سال کی ہونے کے باوجود بھی وہ 22-23 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ظہور الحسن نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ مقتولہ کی وہ ہسٹری ہے جو اس کے باپ ظہور حسین نے خود مجھے بتائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے میرے کلینک پر لے کر آیا تھا اور مجھ سے منت کی تھی کہ میں کسی بھی طرح مقتولہ کو نارمل کر دوں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتولہ کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ طے ہوا اس کا نام جمشید تھا اور وہ تابندہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ جب انہیں ملنے اور بات چیت کا موقع ملا تو مقتولہ کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مقتولہ کی محبت میں بے انتہا شدت پیدا ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب منگیتر کے ایک غیر متوقع فیصلے نے مقتولہ کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ جمشید نے یہ رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔
मुलजिम ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इंकिशाफ अंगेज अंदाज में जवाब दिया। इसे अपनी एक ग्रीन कार्ड होल्डर कज़न यकायक पसंद आ गई थी। इस अमेरिका पलट कज़न का नाम राहिला था और वो जमशेद से उम्र में न सिर्फ 20 साल बड़ी थी बल्कि 5 सी शक्ल सूरत की हामिल होने के अलावा वो बेइंतहा मोटी और बेढंगी भी थी। 45 साल राहिला में सिर्फ एक ही खूबी थी कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर थी और शादी करने पाकिस्तान आई हुई थी। जमशेद ने वक्ती फ़ायदे और अमेरिका में मुस्तकिल कानूनी क़याम के लालच में आकर मकतूला की मोहब्बत को जूते की नोक पर मारा और 2 माह के अंदर ही वो राहिला के हमरा कराची से टेक्सास पहुंच गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। इस ट्रेजेडी ने मकतूला की दिमागी हालत को नुकसान पहुंचाया होगा। कोई ऐसा वैसा नुकसान वकील साहब? वो मुतदिल अंदाज में बोला। इसकी मोहब्बत का कांच महल तो किच्ची किच्ची हुआ ही था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि वो कमज़ोर जमशेद इसकी अना और ख़ुददारी पर भी कोड़े पर सा गया था। अगर राहिला उम्र, सेहत, तालीम, खूबसूरती या किसी भी ज़ाविये से मकतूला से बरतर होती तो शायद वो जमशेद के इस फैसले से इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, मगर वो कमीना 80 मन की एक धोबन की खातिर इसे ठुकरा कर चला गया था, सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी शहरियत के लालच में। इस हादसे ने मकतूला के दिमाग को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया था। मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसे अपनी मोहब्बत पर बल्कि खुद पर भी एतबार नहीं रहा था। जब भी वो इस वाक़ये के बारे में सोचती तो इससे दौरे पड़ने लगते थे। जब ज़हूर हुसैन इसे मेरे पास लेकर आया तो इसकी दिमागी और जिस्मानी सेहत टूटने की कगार पर थी। मकतूला की सोच में इस नुक्ते को जागज़ी करने में मुझे 1 साल लग गया कि मोहब्बत, प्यार और इश्क इंसानी दिमाग में बकू पसीर होने वाले एक कीमियाई रद्द अमल के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं था, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ज़ाहिर है इस मकसद को हासिल करने के लिए आपने स्पीच थेरेपी के अलावा मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल भी किया होगा। मेडिकेशन नफ्सियाती इलाज का एक हिस्सा ही है, इसने मुतदिल अंदाज में बताया। एक जानिब मकतूला की दिमागी हालत तबाह थी तो दूसरी तरफ इसे दौरे भी पड़ने लगे थे। 2-3 बार तो इसे मेरे क्लिनिक पर भी दौरा पड़ा था, जो एपिलेप्सी के दौरे जैसा था। हाथ पांव खतरनाक अंदाज में मुड़े हुए, गर्दन टेढ़ी और मुंह से झाग जारी। ये डिप्रेशन और एपिलेप्सी की मिली जुली शक्ल थी। लिहाजा इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए मैंने मकतूला को एंटी डिप्रेसेंट और एंटी फिट्स अद्विया एक साथ इस्तेमाल कराई थी। जब मकतूला की लाश एक मकामी होटल के कमरे से दरियाफ्त हुई तो इसकी अजीब हालत थी। इसके पर्स में से आपकी तजवीज़ करदा मेडिसिन्स भी बरामद हुई थी। मैंने मुलजिम की आंखों में देखते हुए कहा। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नामी एक ख़तरनाक जहर से वाक़ हुई थी। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपने अपनी पेशेंट को जो अद्विया इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था, इनमें से किसी के अंदर आर्सेनिक का कोई मुरक्कब तो मौजूद नहीं था? हरगिज़ नहीं वकील साहब, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं आपको अपने लिखे हुए नुस्खे के मुंदरजात बता देता हूँ। आप किसी भी लेबॉरेटरी से इन मेडिसिन्स का तजुर्बा करवा सकते हैं। इसके बाद मुलजिम डॉक्टर ताबिश ने 2 अहम दवाओं के नाम नोट करा दिए। इस्तग़ासा ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आपके इलाज के दौरान में मकतूला आपकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुई थी कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी थी, हत्ता कि इसने आपसे शादी के ख्वाब देखना भी शुरू कर दिए थे। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानने में दिलचस्पी रखती है कि इस्तग़ासा के इस मौक़िफ़ में किस हद तक सदाकत है। वैसे तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुख्तलिफ सवालात के जवाब में अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ, वो मुतदिल अंदाज में बोला, लेकिन आपके सवाल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वकील साहब, सीधी और साफ बात यह है कि मैं मकतूला को जिस साइकोलॉजिकल थेरेपी की वजह से ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में कामयाब हो पाया था, इस थ्योरी की बुनियाद सिर्फ एक लाइन पर खड़ी है, यानी
محبت، پیار اور عشق کی کوئی حقیقت نہیں، یہ انسانی دماغ میں وقوع پذیر ہونے والا ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جو اس کے احساسات، جذبات اور خیالات کے تابع ہوتا ہے۔ اس سچائی کو سمجھ لینے یا قبول کر لینے کے بعد مقتولہ کا میری محبت میں گرفتار ہو جانا کسی دیوانے کی بڑھ یا پھر اس تقاضا کی ہٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ مقتولہ واقعتاً میرے کافی نزدیک آ گئی تھی اور مجھ سے میل ملاقات کو جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نادرہ کی فطرت اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا میں نے اپنے گھر کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے مقتولہ کو خود سے دور رکھنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے ملنے گھر پر آ گئی تھی۔ اور آپ کی بیوی نادرہ کے روٹ کر میں کے جا بیٹھنے کا اصل سبب کیا ہے؟ میں نے ایک خاص مقصد سے یہ سوال کیا، اور اب تو وہ آپ کے خلاف گواہی دینے والی بھی ہے۔ ایک شام میں نے غصے میں آ کر نادرہ کو تھپڑ مار دیا تھا، ملزم نے بتایا۔ نادرہ نے اپنے بھائی شاکر علی کو گھر پر بلا لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کافی بدمزگی ہوئی تھی اور نادرہ میری 8 سالہ بیٹی کرن کو لے کر شاکر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ موقع پر موجود میرے ایک خیر خواہ نے صلاح دی تھی کہ تم لوگ چند دن الگ رہ کر اچھی طرح اپنے رویوں اور معاملات پر غور و فکر کرو، اس کوشش سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ مجھے اس دوست کا یہ مشورہ بالکل مناسب لگا، اسی لیے میں نے نادرہ کو جانے دیا۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نادرہ اپنی امی کے گھر جا کر اپنے گھر واپسی کا راستہ ہی بھول جائے گی۔ ہاں، وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر فلسفیانہ انداز میں بولا، یہ دنیا رشتے ناتوں کی ایک ایسی منڈی ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتا ہوں وہ اس تقاضا کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بعد میرے خلاف کیا زہر اگلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس تقاضا کے گواہوں کی جانب سے پہلے کبیر خان کو پیش کیا گیا۔ کبیر خان اس ہوٹل کا ریسیپشنسٹ تھا جس کے ایک کمرے میں مقتولہ تابندہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ کبیر خان کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانی قد و مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ وہ اپنے حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل اس تقاضا چراغ کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ 7 جنوری کا دن تو یاد ہوگا آپ کو؟ وکیل اس تقاضا نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ میں بھلا اس دن کو کیسے بھول سکتا ہوں وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ یہ وہی تاریخ ہے جب ہمارے ہوٹل کے ایک کمرے سے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ کون سے کمرے سے خان صاحب؟ وکیل اس تقاضا نے پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا، کمرہ نمبر 104۔ اس کمرے میں کون ٹھہرا ہوا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب، کبیر خان نے کیوز باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، وکیل اس تقاضا نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا ملزم اکثر آپ کے ہوٹل میں قیام کیا کرتا تھا؟ جی، مہینے میں 1-2 بار، گواہ نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ کمرہ نمبر 104 ہی لیا کرتا تھا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ ایک بار میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ 5 اس کا لکی نمبر ہے اور 104 کا مجموعہ بھی 5 ہی بنتا ہے۔ لکی نمبر؟ وکیل اس تقاضا نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ کیا ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکورہ کمرہ اس کے لیے کس حوالے سے لکی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں بتایا، گواہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے مسکرا کر میرے سوال کو ٹال دیا، مگر میں سمجھ گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ زبردست، وکیل اس تقاضا نے پرجوش انداز میں کہا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، معزز عدالت بھی ملزم کی خوش بختی کا راز جاننے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ عدالت کو بھی بتائیں۔ یہ ڈاکٹر جب بھی ہمارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 لیتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہوا کرتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ یہ اس عورت کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ پرائی عورتوں کے ساتھ دل پشوری کرنے کے لیے ہمارے ہوٹل میں آتا ہے
اور کبھی پکڑا نہیں گیا، اس لیے کمرہ نمبر 104 کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتا ہے۔ گواہ کی بات ختم ہوئی تو حاضرین عدالت کی کھی کمرہ عدالت کی محدود فضا میں گونج اٹھی اور لوگ آپس میں چیمکوئیاں بھی کرنے لگے۔ ملزم اس سچویشن سے بے نیاز ایکیوز باکس میں جمع کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی اعتماد میں کسی قسم کی کمی۔ آرڈر! جج نے چوبی ہتھوڑے کی مخصوص ضرب کے ساتھ تحکمانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے کورٹ روم میں خاموشی نے پر پھیلا دیے۔ اسی سناٹے میں وکیل استغاثہ کی زہریلی آواز ابھری۔ وہ اپنے گواہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، بعض لوگ خود کو اس لیے لکی سمجھتے ہیں کہ ان کے کالے کرتوت منظر عام پر نہیں آ پاتے۔ یہی منافق اور بد کردار لوگ پرائی نامحرم عورتوں کے ساتھ دادِ عشق دیتے ہیں اور اپنی شریک حیات کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں، وہ بس مطلب براری کے لیے انہیں ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مصیبت بننے لگے تو اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر روئے سخن جج کی جانب کرتے ہوئے بولا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کبیر خان کے چہرے پر نظر جما کر اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ خان صاحب، کیا آپ قسمت پر یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل، وہ توانا لہجے میں بولا، اچھی اور بری قسمت تو ہوتی ہے، اور یہ لکی نمبرز وغیرہ ان کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے اس موضوع پر اپنے علم کے دریا بہا دیے ہیں، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ تو میں نے وہی بتایا ہے جو اس بندے نے مجھ سے کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جناب۔ تم نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہا ہے، میں چشمے صدن میں آپ سے تم پر اتر آیا۔ کیا یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں کہ ملزم پرائی عورتوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کیا کرتا تھا جیسے وہ اس کی بیویاں نہ ہوں؟ اس سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ دل پشوری کرتے ہوئے کبھی پکڑا نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت لکی ہے۔ تمہارا یہ بیان عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے، تم اپنے الفاظ سے پھر نہیں سکتے۔ سچی بات یہ ہے وکیل صاحب، وہ میرے تابڑتوڑ حملوں سے گھبرا کر جلدی سے بولا، یہ سب میرا ذاتی تجزیہ تھا، ملزم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ذاتی تجزیے کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی توجہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 پر مرکوز کر کے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کبیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا جائے وقوع یعنی تمہارے ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 کے علاوہ دوسرے کمروں میں بھی رنگ رلیاں منانے کا پروگرام چلتا رہتا ہے؟ لوگ نامحرم عورتوں کے ساتھ وہاں قیام کرتے ہیں اور دل پشوری کر کے چلے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایسی باتیں نہ کریں وکیل صاحب، وہ حد درجہ ہراساں لہجے میں بولا، ورنہ ہمارا ہوٹل سیل کر دیا جائے گا اور میں بھی بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میں نے جو کہا اسے بھول جائیں۔ بات کے اختتام پر اس کی صورت رونے جیسی ہو گئی تھی اور وہ رحم طلب نظر سے مجھے ٹکرا تھا۔ کسی بھی اکھاڑے میں مد مقابل پر ترس کھانا اپنی شکست پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف ہے۔ میں استغاثہ کے اس گواہ کو ہرگز کچھ ڈھیل نہیں دے سکتا تھا، تاہم میں نے ایک محفوظ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم نے دل پشوری کرنے والی بات معزز عدالت کے روبرو کی ہے اور یہاں پر ایک پولیس آفیسر بھی موجود ہیں، میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا بیان عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، وہ تمہاری تردید کے بعد ہی غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ میں قسم کھا کر دل سے معافی مانگتا ہوں سر، کبیر خان جج کی طرف دیکھتے ہوئے لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے ملزم کے دل پشوری کرنے والی جو بات کہی ہے اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس وہ سب ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں کوئی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام نہیں ہوتا۔
میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی حالت تیتنی تھی کیونکہ اس کے گواہ کی الٹی کلا بازی استغاثہ کو کمزور کرنے کا موجب بن رہی تھی۔ انکوائری آفیسر نے بھی گھور کر کبیر خان کو دیکھا۔ جج نے مجھ سے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ فردر۔ کبیر خان، میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارا ہوٹل وہاں ٹھہرنے والے مہمانوں کا کوئی ریکارڈ بھی رکھتا ہے؟ جی بالکل، وہ قطرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر موجود رجسٹر میں ہر آنے اور جانے والے مہمان کا مکمل اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوع کے روز یعنی 7 جنوری کو تم نے ملزم اور مقتولہ کی ہوٹل میں آمد کا اندراج بھی کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں اس کیس کا جو چالان پیش کیا گیا ہے اس میں تمہارے ہوٹل والے رجسٹر کے اس صفحے کی نقل شامل نہیں ہے جہاں تم نے مقتولہ اور ملزم کی آمد کا اندراج کیا تھا۔ میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کبیر خان؟ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا وکیل صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے تو رجسٹر میں ملزم کا نام درج کیا تھا۔ صرف ملزم ہی کا نام کیوں؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے بیان اور استغاثہ کے دعوے کے مطابق تو ملزم اور مقتولہ دونوں وہاں پہنچے تھے۔ کمرے کی بکنگ ملزم نے کرائی تھی، اس نے جواب دیا، اس لیے میں نے رجسٹر میں صرف اسی کا نام درج کیا تھا۔ کیا ملزم نے خود تمہارے ہوٹل آ کر وہ کمرہ بک کرایا تھا؟ نہیں، ہماری فون پر بات ہوئی تھی، اس نے بتایا۔ ملزم نے مجھ سے کہا تھا، خان صاحب آج دوپہر سے شام تک کے لیے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 چاہیے۔ میری ایک دوست پہلے ہوٹل پہنچے گی، بعد میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی دوست کا نام تابندہ بتایا تھا۔ بکنگ کے لیے ملزم نے کتنے بجے فون کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فون کرنے والا ملزم ہی تھا؟ جی، میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ مقتولہ وقوع کی دوپہر کتنے بجے ہوٹل پہنچی تھی؟ میں نے اپنی چراغ میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے خود مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچایا تھا۔ اور ملزم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ وہ کتنے بجے ہوٹل آیا تھا؟ میں ملزم کی ہوٹل میں آمد کے وقت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے ہوٹل میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، کیا تم ملزم سے کسی قسم کا پردہ کرتے ہو؟ تم نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے وہ آتے جاتے تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچانے کے بعد میں ظہر کی نماز ادا کرنے چلا گیا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ہوٹل کی پارکنگ میں ملزم کی کار کھڑی دیکھی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ وہ اپنی دوست تابندہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میں مطمئن ہو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ جب میں نے دوبارہ ریسیپشن سنبھالا تو تب تک ملزم ہوٹل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب پارکنگ میں اس کی کار موجود نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ ریسیپشن سنبھالا تو تب تک ملزم ہوٹل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب پارکنگ میں اس کی کار موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ملزم بل ادا کیے بغیر کیسے چلا گیا۔ وہ اکثر ہمارے ہوٹل میں آتا رہتا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 104 کا رخ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہاں اس کی دوست تابندہ موجود ہے یا نہیں، اور اگر وہ کمرے میں موجود ہے تو اس سے پوچھوں کہ ڈاکٹر کہاں چلا گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں اور پھر وحشت بھرے انداز میں بولا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے مقتولہ کو بیڈ کے اوپر مردہ پڑے پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے پولیس کو فون کر کے ہوٹل بلا لیا۔ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ تمہاری سنائی ہوئی کہانی استغاثہ کی نظر میں متاثر کن ہو سکتی ہے کبیر خان، مگر میرے تئیں بالکل نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم چاہے کتنی بھی کہانیاں بنا لو مگر خود کو اس معاملے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تم گردن تک اس کیس کی تلتل میں دھنس چکے ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ قتل کی اس واردات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے محض زبان سے کہہ دینے سے
لا تعلقی ثابت نہیں ہو جاتی۔ میں نے باشگاف الفاظ میں کہا، تم دیدہ و دانستہ اس مرڈر کیس میں ملوث ہو یا پھر کسی شاطر شخص نے بڑی مہارت سے تمہارا استعمال کیا ہے، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم نے کئی مقامات پر قانون شکنی کی ہے، خصوصاً کمرہ نمبر 104 کی بکنگ کرتے وقت۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری وکیل استغاثہ اور آئیو کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ہوٹل لائن کے لیے بعض قانون ایسے بنائے گئے ہیں جن کو توڑنا سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی مقامی شخص کو اپنے شہر کے کسی بھی ہوٹل میں کمرہ نہیں مل سکتا۔ ہوٹل میں قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسافر مہمان کا تعلق کسی دوسرے شہر علاقے سے ہو، اور جوڑوں کے قیام کے لیے تو خصوصی انکوائری بھی ضروری ہے، مگر تم نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ ملزم کراچی شہر کا رہائشی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اس کے لیے اپنے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کر ڈالا، اور وہ بھی فون پر۔ میں اس قانون کے بارے میں جانتا ہوں، وہ مریل سی آواز میں بولا، لیکن شادی کی بعض تقریبات کے لیے اسی شہر کے لوگ ہوٹل کا کمرہ بک کراتے ہیں۔ وہ مقامی ہوتے ہیں اور شب زفاف ہوٹل کے کمرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دولہا دلہن کے لیے ایسے کمرے بک کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، لیکن موجودہ کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ مقتولہ اور ملزم دولہا اور دلہن کی حیثیت سے تمہارے ہوٹل میں شب زفاف منانے نہیں آنے والے تھے، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ تم سے فون پر بات کرنے والا میرا موکل ڈاکٹر تابشی تھا۔ تم لگلی لولی وضاحتوں سے خود کو بچا نہیں سکتے۔ استغاثہ کا گواہ بے حد گھبرائی ہوئی نظر سے اپنے وکیل کو دیکھنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ کبیر خان کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا، یہ نہیں سمجھنا کہ اس پیشی کے بعد زیر سماعت کیس سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آئندہ سماعت کے دوران میں جب بھی تمہاری گواہی کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں یہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، اور کیا وکیل صاحب؟ جھوٹ، غلط بیانی، دروغ گوئی اور منافقت سے جتنا اجتناب برتو گے تمہارے حق میں بہتر رہے گا، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت بھی تم زیر سماعت کیس کی تلتل میں گردن تک دھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی بھی چھوٹی سی غلطی تمہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر سکتی ہے۔ وہ یکایک نہ پائے رفتن نہ جائے مہنتن ایسی حالت میں نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ ماہر نفسیات تابش کا یہ کیس اس کے ایک دوست ڈاکٹر وجے کمار کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا، لہٰذا اس حوالے سے میں وجے کمار کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتا رہتا تھا۔ وجے کمار آئی سرجن تھا اور ڈاکٹر تابش کا ایک مخلص اور وفادار دوست بھی۔ وہ ہر حال میں تابش کی باعزت بریت کا خواہاں تھا اور میرے اشارے پر وہ مجھ سے ہر نوعیت کا تعاون کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر تابش کے بیوی بچے کے علاوہ کسی اور عزیز رشتہ دار یا دیگر تعلقدار کو نہیں جانتا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتولہ کے باپ ظہور حسین کو گواہی کے لیے پیش کیا جانے لگا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے احترام بھرے انداز میں کہا، جناب عالی، میں استغاثہ کے گواہ کے بیان سے پہلے اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنے کی اجازت چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے گواہ کبیر خان نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو میرے موکل کے خلاف تیار کی گئی چارج شیٹ سے لگا نہیں کھاتیں، لہٰذا آئیو کا موقف ہی ان معاملات کی تردید یا تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں عدالت کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جج نے میری درخواست کے جواب میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔
अगले 2 मिनट के अंदर अंदर तफ्तीशी अफसर विटनेस बॉक्स में मौजूद था। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। इसकी सेहत काबिल रश्क और शख्सियत मुतासिर कुन थी। मैं इसके करीब चला गया और नहायती ठहरे हुए लहजे में अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, आयु साहब, वक़ुआ के रोज़ यानी 7 जनवरी की सहपहर कबीर खान ने फ़ोन पर आपको मकतूला की मौत की इतला दी थी। ये इस्तग़ासा के गवाह कबीर खान का बयान है। क्या आप इस बयान की तस्दीक करते हैं? जी बिल्कुल, इसने इस बात में जवाब दिया। हमारे रोज़नामचे के मुताबिक वो फ़ोन कॉल 3 बजे मौसूल हुई थी और इस वाक़ये की इतला देने वाला इस होटल का मैनेजर कम रिसेप्शनिस्ट कबीर खान ही था। आप कितने बजे क्राइम सीन पर पहुंचे थे? मैं 2 कांस्टेबल के साथ लगभग 3:30 बजे चाय वारदात पर पहुंच गया था, इसने बताया। कबीर खान आपको इस होटल के कमरा नंबर 104 में ले गया था? मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। इसने आपको बताया कि मज़कूरा कमरे में मकतूला और मुलजिम ठहरे हुए थे? जी, ऐसा ही हुआ था। कबीर खान की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में आपने समझ लिया कि मुलजिम मकतूला को मौत की नींद सुलाकर होटल से निकल गया है। मैंने आयु की आंखों में आंखें डालकर ठोस अंदाज में कहा, या आपने अपने तौर पर भी कोई इंक्वायरी की थी? वो इंक्वायरी जो अपने हिसाब से नहीं बल्कि कानून और कायदे के मुताबिक खालिस तफ्तीशी उसूलों पर की जाए। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने फ़राइज़ से गफलत बरती होगी? गफलत का लफ्ज़ आपने बरमहल इस्तेमाल किया है ये साहब, मैंने ज़रे लब मुस्कुराते हुए मायना खेज़ लहजे में कहा। इससे मुझे एक महफूज रास्ता मिल गया है इस तकासा की धज्जियाँ उड़ाने का। वो खफगी भरे लहजे में बोला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? किसी भी शख्स को कहीं से भी गिरफ्तार कर लेना पुलिस के लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। मैंने आयु की खफगी को अपने दलाइल के जूते की नोक पर मारते हुए कहा, अगर आपने मुलजिम को वक़ुआ की शाम इसके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया था तो इसमें आपका ऐसा कोई कमाल नहीं जिसके लिए आपको सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। वक़ुआ की कार्रवाई में आपने जो मुजरिमाना पेशा गफलत बरती है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी आयु साहब। कौन सी पेशा गफलत? वो चटक कर बोला। गफलत ही नहीं बल्कि गफलतान, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। मैं नंबर बार गिनवा रहा हूँ, अगर मुनासिब समझे तो जवाब दें। आपके पास ढंग का कोई जवाब ना हो तो पास भी कर सकते हैं। हाँ, मैं पास करने का मतलब खूब समझता हूँ, वो झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला। आप अपनी बात जारी रखें। नंबर 1, इस केस की फाइल में मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही। मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। हमने होटल के कमरा नंबर 104 के अंदर से मुलजिम की उंगलियों के निशानात उठाने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश सूदमंद साबित नहीं हो सकी थी। आइयो ने जवाब दिया, अब यही हो सकता है कि या तो मुलजिम ने वारदात के वक्त अपने हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे और या फिर इसने कमरा छोड़ने से पहले इन तमाम मकामात को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहाँ जहाँ इसके हाथ लगे थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कामिल रुखाई से जवाब दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। नंबर 2, पुलिस के तैयार करदा चालान में इस अमर का सरसरीसा जिक्र मौजूद है कि मुलजिम मकतूला के साथ होटल के कमरा नंबर 104 में ठहरा था, लेकिन इस जिक्र को मुस्तनद बनाने के लिए होटल के रजिस्टर के इस सफ़े की नकल कहीं भी नज़र नहीं आती जिस पर होटल के मैनेजर कबीर खान ने मुलजिम की टेलीफोनिक बुकिंग का इंदराज किया था। जिस तरह किसी पुलिस स्टेशन में आपके रोज़नामचे की अहमियत है, बिल्कुल वैसे ही किसी होटल के लिए वो रजिस्टर अहम होता है जिसमें वहाँ ठहरने वाले मेहमानों की आमद व जामद का इंदराज किया जाता है। आइयो के पास जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो कमाल ठिठाई का मुजाहरा करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैंने इस सफ़े की फ़ोटोकॉपी कराई तो थी और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इस फ़ोटोकॉपी को केस की फाइल में भी लगाया था। पता नहीं वो पेज कहाँ चला गया। वो पेज ब्लैक होल में जा चुका है, इसलिए आप अपने दिमाग को तकलीफ़ ना दें क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा कठिन मरहला दरपेश है।
میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ جب آپ کے پاس میرے سوال کو پاس کرنے کی سہولت موجود ہے تو پھر کیا پریشانی؟ اس نے گھور کر ماندانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے کھولتے ہوئے جذبات اور سلگتے ہوئے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ نمبر 3، میں نے خاص طور پر اس ہوٹل کا دورہ کیا ہے جس کے کمرہ نمبر 104 میں مقتولہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ وہ ایک 2 منزلہ ہوٹل ہے جس کی ہر منزل پر 8 کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے کم و بیش آدھے کمرے ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس ہوٹل کا اسٹاف 5 افراد پر مشتمل ہے جس میں آپ کا گواہ کبیر خان بھی شامل ہے، لیکن آپ نے صرف کبیر خان کے بیان پر ہی انحصار کر کے ملزم کو اس کے کلینک سے گرفتار کر لیا، حالانکہ اس نے ملزم کو ہوٹل میں آتے یا جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ موقع کی کارروائی میں چند اسٹاف کے ممبرز اور چند وہاں قیام کرنے والے مہمانوں کے بیانات کے لیے بھی جگہ نکال لیتے۔ اس سے آپ کو کوئی ایسا عینی شاہد مل سکتا تھا جس نے وقوع کے روز میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ڈاکٹر تابش کو چائے واردات پر یا اس کے آس پاس کہیں دیکھا ہو۔ اس طرح آپ کے تیار کردہ چالان میں جان پڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا اور بے حد کڑوے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، تو اب آپ ہمیں ہمارا کام سکھائیں گے؟ اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے ٹریننگ سینٹرز اور دیگر اکیڈمیز کھول رکھی ہیں۔ آئیو صاحب، آپ اپنے کچے کام کو پختہ بنانے کے لیے ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے اینٹ کے جواب میں سنگ باری کرتے ہوئے کہا، میں کورٹ روم میں صرف اپنا کام کرنے آتا ہوں اور میں آپ کے حوالے سے اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ آپ سے بس ایک آخری سوال ہے۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ تذبذب بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کیا، آئیو صاحب، وقوع کے روز آپ کو مقتولہ کے پرس میں سے اس کی ریگولر استعمال کی 2 دوائیاں بھی ملی تھیں۔ آپ نے چالان تیار کرتے ہوئے مذکورہ ادویہ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس وقت عدالت آپ کی زبان سے ان دونوں دوائیوں کا نام سننا چاہتی ہے۔ میری میڈیسنز کے حوالے سے معلومات زیادہ اچھی نہیں ہیں، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ عام استعمال کی چند دوائیوں کے نام تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن مقتولہ کی وہ دوائیاں خاص قسم کی تھیں، اس لیے مجھے ان کے نام یاد نہیں۔ آپ کیس کی فائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیس فائل کو ہر متعلقہ شخص نے اچھی طرح پڑھ رکھا ہے، میں نے کہا۔ اس وقت آپ کی زبان سے محض تصدیق کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قتل کا مقدمہ ہے اور میرے موکل کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ ادویات دکھاؤں تو کیا آپ انہیں پہچان لیں گے؟ میرے اس استفسار کا آئیو نے بڑا مضبوط جواب دیا۔ وہ ترنت بولا، 100%۔ میں نے اپنی جیب میں سے 2 ادویات نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے بڑے اعتماد سے کہا، بالکل یہی ہیں۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، ان میں سے ایک دوائی کا نام ٹوفرانل اور دوسری دوائی کو لیومینال کہا جاتا ہے۔ ملزم نے اپنے بیان میں انہی 2 ادویات کا حوالہ دیا تھا۔ مذکورہ ادویہ کے استعمال نے مقتولہ کی ذہنی بیماری کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ وہ ان دوائیوں کو ہر وقت اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں ادویہ کی کیمیائی جانچ عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے آج ہی ہو جائے تاکہ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کا معاملہ کسی کنارے پر لگ جائے۔ آج ان ادویات کا تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عدالت کے سیشن کے دوران میں؟ جج نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل ممکن ہے یور آنر، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس وقت کورٹ روم میں ایک معروف دوا ساز کمپنی کے نام پر فارماسسٹ موجود ہیں جو میری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں فیاض درانی صاحب کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے چند منٹ کے لیے وٹنس باکس میں بلانا چاہتا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں نعرہ مستانہ بلند کیا۔ صفائی کے گواہوں کی جو فہرست داخل عدالت کی گئی ہے،
اس میں کسی فارماسسٹ کا نام شامل نہیں ہے۔ یوں بیچ عدالتی کارروائی میں اچانک کسی گواہ کو پیش کرنے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تک ہوتی تو ضرور آپ کی سمجھ میں آ جاتی میرے فاضل دوست، میں نے وکیل سرکار کو گویا گرم توے پر بٹھاتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا۔ یہ در حقیقت ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، اور اس کے پیچھے پہلی ترجیح عدالت کا قیمتی وقت بچانا ہے۔ آپ اپنے اس گواہ کو اگلی کسی پیشی پر بھی لا سکتے ہیں، وکیل استغاثہ نے خوشیلے لہجے میں کہا۔ استغاثہ کا گواہ اور مقتولہ کا باپ ظہور حسین کافی دیر سے اپنی گواہی کی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، عدالت کے قیمتی وقت کو برباد ہونے سے بچانا مقصد اولین ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹوٹوک انداز میں کہا، اور اس کے لیے میں آپ کے گواہ ظہور حسین پر ایک سیکنڈ کی جرح بھی نہیں کروں گا۔ اس طرح عدالت کے کم از کم 20 منٹ تو بچ ہی جائیں گے۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں اپنے صفائی کی گواہ محترم فیاض درانی کے لیے معزز عدالت سے صرف 5 منٹ مانگ رہا ہوں۔ میرا یہ تقاضا کسی بھی اعتبار سے غیر قانونی نہیں ہے۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج کی ٹھہری ہوئی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ آئندہ چند سیکنڈ میں فیاض درانی وٹنس باکس میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے دونوں ادویات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، مقتولہ کی کیمیکل ایگزامنر رپورٹ کے مطابق اس کی موت آرسینک ٹرائی آکسائڈ کے باعث واقع ہوئی ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار میرے موکل کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ مقتولہ پچھلے 1 سال سے میرے موکل کے زیر علاج رہتے ہوئے ان دونوں ادویہ کا استعمال کر رہی تھی۔ آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ کیا ان ادویہ کا آرسینک ٹرائی آکسائڈ سے کوئی تعلق واسطہ ہے؟ درانی صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور صرف 1 منٹ کے اندر میرے سوال کا جامع جواب دے دیا۔ نو ناٹ ایٹ آل۔ ٹروفرائنل میں ایمی پرامین نامی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو ٹرائی سائیکل اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ یہ کیمیکل انسان کے دماغ کے اندر موجود مختلف مادوں کو توازن میں رکھتا ہے، جبکہ لیومینال نامی یہ دوائی دراصل فینوباربیل ہے۔ یہ بھی ایک کیمیکل ہے جو ایپیلیپسی کے مریضوں کے دماغ کو توازن میں رکھنے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ان دونوں میڈیسنز اور ان کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز کا آرسینک ٹرائی آکسائڈ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد مقتولہ کو آرسینک ٹرائی آکسائڈ دے دیا ہو۔ وکیل استغاثہ دور کی کوڑی لایا۔ بالکل، آپ کی بات قرینِ عقل ہے میرے دوست، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ خاص طور پر کسی نے کے الفاظ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ کسی نے؟ اس نے دہرایا اور پوچھا، ان 2 الفاظ میں ایسا کیا خاص ہے؟ کسی نے کا مطلب ہے کہ میرے موکل نے تو ہرگز نہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے گی، آپ اپنے دماغ پر زور نہ دیں۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق درانی صاحب کو وقت سے پہلے ہی یعنی 4 منٹ میں فارغ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کا 1.5 منٹ آپ نے لیا ہے۔ خیر، اب آپ اپنے معزز گواہ اور مقتولہ کے والد گرامی ظہور حسین کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلا سکتے ہیں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل دینے والے انداز میں اضافہ کر دیا، یور آنر، درانی صاحب کی تصدیق سے یہ معاملہ تو صاف ہو گیا کہ مقتولہ کے معدے میں پائے جانے والا وہ سری الاسد زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ اس کی روزمرہ کی ادویات ٹروفرانیل اور لیومینال سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یقیناً مقتولہ کو اس وقت زہر دیا گیا تھا جب وہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں پہنچ کر ملزم کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ ملزم نے مقتولہ کو اس ہوٹل میں نہیں بلایا تھا، لہٰذا اس کا وہاں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا موکل وقوع کے وقت جائے وقوع سے کئی کلومیٹرز دور اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف تھا۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس
ملزم کی جائے واردات سے عدم موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ یس سر، بہت ہی پکا اور ٹھوس ثبوت ہے میرے پاس، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اور وقت آنے پر میں اس ثبوت کو عدالت میں پیش بھی کر دوں گا۔ جج نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پراسیکیوشن پلیز کنٹینیو دا پروسیس۔ اگلے ہی لمحے مقتولہ کا باپ ظہور حسین وٹنس باکس میں پہنچ گیا۔ ظہور حسین 2-2.5 سال پہلے ہی ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ ہوا تھا، یعنی اس کی عمر 60 سے زیادہ تھی۔ اس کا اپنی بیٹی مقتولہ تابندہ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ گویا وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ جب تابندہ کا رشتہ ٹوٹا تو ظہور حسین بجھ کر رہ گیا تھا۔ تابندہ کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ اپنے دکھ کو سینے میں دبا کر بیٹی کی تسلی اور تشفی اور علاج معالجے میں لگا رہا تھا۔ وہ مقتولہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خوشی کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار تھا۔ مقتولہ ملزم کے علاج سے روبہ صحت ہو چکی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ دماغی بیماری کے چنگل سے بخیر و خوبی نکل آئی تھی۔ ظہیر حسین نے دوبارہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ مقتولہ کی المناک موت نے اس کے باپ کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ظہور حسین کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ وہ لگ بھگ آدھے گھنٹے تک اپنے گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس انٹرویو کا لب لباب یہ تھا کہ وقوع کے روز ملزم نے فون کر کے مقتولہ کو مذکورہ ہوٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ ظہور حسین کو بتا کر ملزم سے ملنے اس ہوٹل گئی تھی۔ مقتولہ کے مطابق ملزم اس کے ادویات میں کسی نئی دوا کا اضافہ کرنا چاہتا تھا، جس کا پہلا ڈوز ملزم نے خود مقتولہ کو کھلانا تھا، اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس کی نئی دوا کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جانے والا تھا۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ایک انتہائی احمقانہ جواز تھا۔ اگر میرے موکل نے اپنی پیشنٹ کے لیے کوئی نئی دوا تجویز کرنا ہی تھی تو وہ اسے اپنے کلینک پر بلا سکتا تھا۔ ہوٹل میں خفیہ ملاقات کی کوئی تک تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ مقتولہ کو ہوٹل کے کمرے میں بلانے اور کوئی نئی دوا ٹرائی کرنے والی کہانی میرے موکل کو اس کیس میں پھنسانے کے لیے بنی گئی تھی۔ یہ کام استغاثہ کا تھا یا اس سازش کے پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ چھپا بیٹھا تھا؟ اس کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی گواہ پر جرا ختم کی اور میری طرف دیکھتے ہوئے روکے پھیکے لہجے میں بولا، یور وٹنس۔ میں اپنے وٹنس کو نمٹا چکا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دورانی صاحب اس وقت اپنے آفس پہنچ چکے ہوں گے، وہ گڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ میں استغاثہ کے گواہ ظہور حسین کی بات کر رہا ہوں۔ مقتولہ کے والد صاحب کے حوالے سے میں اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان پر ایک سیکنڈ کی جرا بھی نہیں کروں گا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا، کچھ بولا نہیں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں میرے موکل کی اہلیہ نادرہ کھڑی تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور بھرے ہوئے بدن کی مالک عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال یہی آتا تھا کہ وہ ایک غصیلی اور بدمزاج عورت ہوگی۔ اس کیس میں وہ اپنے شوہر کے خلاف استغاثہ کی گواہ کی حیثیت سے شامل تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد نادرہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ نادرہ صاحبہ، وہ اپنے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملزم صاحب کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کم و بیش 10 سال، گواہ نے جواب دیا۔ میری بیٹی کرن اس وقت 8 سال کی ہے، وہ ہماری شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں آپ نے ملزم کو کیسا انسان پایا؟ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ حال سے بے خبر، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔
ماضی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرنے والا اور مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے منصوبہ بندی میں مصروف ایک بیکار انسان۔ نادرہ کے لب و لہجے سے اپنے شوہر اور میرے موکل ڈاکٹر تابش کے لیے واضح طور پر ناپسندیدگی بلکہ نفرت جھلکتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے کرتنے والے انداز میں پوچھا، اس ماضی، حال اور مستقبل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ دراصل 3 عورتوں کے نام ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وکیل استغاثہ نے الجھن زدہ نظر سے اپنی گواہ کی طرف دیکھا۔ آپ کن 3 عورتوں کی بات کر رہی ہیں؟ عارفہ تابش کا ماضی، میں یعنی نادرہ اس کا حال اور تابندہ تابش کا مستقبل، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ عارفہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے باپ فرقان حمید نے تابش کو فرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ ملزم کی تمام تر ترقی اور نام و نمود عارفہ کے باپ کی عنایات کا ثمر ہے۔ اسی لیے وہ عارفہ یعنی اپنے ماضی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی تو وکیل استغاثہ نے سوال داغ دیا۔ عارفہ کی موت کے حوالے سے بھی لوگوں نے ملزم پر انگلیاں اٹھائی تھیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ ہاں ایسا ہوا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کیونکہ عارفہ کی موت بڑے پراسرار انداز میں ہوئی تھی اور اس وقت ملزم اس کے ساتھی تھا۔ اس واقعے سے 1 سال پہلے فرقان حمید کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر عارفہ کا باپ زندہ ہوتا تو ملزم کا اس جھمیلے سے بچ نکلنا ہرگز اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ خیر، اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ملزم کے مستقبل یعنی مقتولہ تابندہ کا انجام آپ کے سامنے ہے وکیل صاحب۔ عشق اور محبت میں چوٹ کھائی ہوئی وہ حسین و جمیل عورت جب ملزم کے زیر علاج آئی تو گویا اس بندے کی لاٹری کھل گئی تھی۔ 1 سال کے اندر اس شخص نے مقتولہ کا ایسا محبت بھرا علاج کیا کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچنے کی ہمت کر بیٹھی۔ میں ان دونوں کے چکر سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ مقتولہ ایسی دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ میں نے مقتولہ کی اس حرکت پر اس کے جانے کے بعد خوب ہنگامہ کیا اور کرن کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے چند روز بعد ہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر تابش نے اپنی پیشنٹ تابندہ کو قتل کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ عارفہ والے واقعے کا ایکشن ریپلے ہی لگا تھا۔ بہرکیف اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر ایک آسودہ سانس لی، پھر سنسنی خیز لہجے میں بولی، اب کی بار تابش کا بچ نکلنا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ بندہ اپنے اعمال کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ جس ہنگامے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو لے کر میکے چلی گئی تھیں، اس موقع پر ملزم نے آپ کو ایک سناٹے دار تھپڑ بھی تو رسید کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، وہ اپنے رخسار کو سہلاتے ہوئے بولی، میں اس منحوس تماچے کی سنسناہٹ ابھی تک اپنے گال پر محسوس کرتی ہوں، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے میں نے خود کو ملزم کا حال کہا تھا۔ وہ اس حال سے ہمیشہ بے خبر ہی رہا، کیونکہ میں ایک غریب اور کمزور فیملی سے تھی۔ یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے یہ 10 سال خود کو ماہر نفسیات کہنے والے ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ کیسے گزارے ہیں۔ واقعی؟ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آپ کے صبر و برداشت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ایک عالی ضرب اور حوصلہ مند خاتون ہیں۔ لیکن اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بس یہ کیس کسی کنارے پر لگ جائے، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل آرام کروں گی۔ سمجھ لیں کہ یہ کیس تو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، وکیل استغاثہ نے بڑے بسوخ سے کہا۔ بہت جلد ملزم اس عدالت سے سزا پا کر جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے چلا جائے گا اور اس کا سب کچھ آپ ماں بیٹی کا ہو جائے گا، صرف کرن کا۔ وہ زور دے کر بولی، مجھے اس بے وفا اور بد کردار شخص کی کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کرن کا وراثتی حق ہے جو اسے ضرور ملنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کرنے کے بعد جرح موقوف کر دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا،
योर विटनेस प्लीज़। मैं जज की इजाज़त से विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और इस तरह से कि गवाह को आड़े हाथों लेते हुए मैंने जारिहाना अंदाज में अपनी जिरा का आगाज़ कर दिया। नादरा साहिबा, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो उल्टा शुरू करते हैं। मैं समझी नहीं, वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा मतलब यह है कि मैंने नपे तुले अल्फाज में वजाहत करते हुए कहा, वकील इस्तगासा ने आपसे जो सवालात किए हैं इन्हें अगर तरतीब नज़ूली समझ लिया जाए तो मैं अपनी जिरा तरतीब सऊदी के तहत करना चाहूँगा। आप नज़ूली और सऊदी के चक्कर को छोड़ें और मुझे जो भी पूछना है सीधे साधे अल्फाज में पूछ लें। जैसे आपकी खुशी, मैंने कंधे उचकाते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। नादरा साहिबा, मैंने इसके चेहरे पर निगाह कर तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, अभी आपने वकील सरकार के एक सवाल के जवाब में बताया है कि आप मुलजिम के माल और जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं रखती, इसमें से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, यही सच्चाई है, वो बड़े एतमाद से बोली। इस बंदे की हर शे पर मेरी बेटी का कानूनी, अखलाकी और विरासती हक है, लिहाजा सब कुछ किरण ही को मिलना चाहिए। वकील इस्तगासा ने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आइंदा एक तो पेशी में मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा हो जाएगी, जबकि वकील सरकार की इस खुशाइंद तसल्ली का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बदस्तूर इसकी तरफ देखते हुए ठोस लहजे में कहा, अगर हम थोड़ी देर के लिए वकील इस्तगासा की बेसरोपा पेशगोई को दुरुस्त तस्लीम कर भी लेते हैं तो मुलजिम की सज़ाए मौत या उम्र कैद की सूरत में किरण को जो विरासती हुकूक हासिल होंगे इन पर किसी बालिग शख्स को निगरां भी मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि किरण अभी महज 8 साल की बच्ची है। आइंदा 10 साल तक किसी बाएतमाद सरपरस्त के ज़ेरे साया इसे अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाना होगा। आप किरण की सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, इसकी कस्टडी आपके सिवा और किसी भी शख्स को नहीं दी जा सकती। बाल्फाज़े दीगर, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, मुलजिम का तमाम मालो जायदाद और छोड़ी हुई हर छोटी बड़ी शय भी आपके कब्ज़े और इख्तियार में चली जाएगी, है ना? आप बहुत दूर की सोच रहे हैं वकील साहब, वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। अभी से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जब ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे। नंबर 1, ऐसा वक्त कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मुलजिम बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा, मैंने बावाज़े बुलंद कहा। नंबर 2, मैंने दूर की हरगिज़ नहीं सोची, बल्कि आपके ख़ाबीदा मंसूबाजात की आसान अल्फाज में तशरीह की है। और नंबर 3, मेरे ख़्याल से आपको अभी से फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत। मेरे आखिरी अल्फाज की संगीनी ने इसे हिला कर रख दिया। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन वो जल्दी संभल गई और सपाट आवाज़ में पूछने लगी, आपकी इस धमकी का आखिर मतलब क्या है? ये धमकी नहीं, एक मुखलिसाना सलाह है नादरा साहिबा, मैंने बाशिकाफ अल्फाज में कहा। आप इस मुकदमे में अपने शोहर के ख़िलाफ़ जो किरदार अदा कर रही हैं, इसके बाद मुलजिम के दिलो दिमाग में आपके लिए सिवाय नफ़रत के और कुछ भी बाकी नहीं बचा। इस बात का इम्कान न होने के बराबर है कि मुलजिम की बाइज़्ज़त बरियत के बाद आप इसके साथ कहीं नज़र आएँ। बाकी जहाँ तक चाइल्ड कस्टडी का मामला है तो मैंने दानिस्ता तवक्कुफ़ करके वकील इस्तगासा की जानिब देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुलजिम जब मुलजिम नहीं रहेगा तो आपके हालिया अदालती किरदार की रोशनी में किरण की कस्टडी हासिल करने में से दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में बेक्यार मददगार और तन्हा रह जाएंगी। आप मेरी तन्हाई और बेकसी की फ़िक्र करने के बजाय अपने मौक़िफ़ पर तवज्जो दें वकील साहब, ताकि इससे हासिल की हुई भारी फीस हलाल हो जाए। वो नफ़रत आमेज़ बदतमीज़ी से बोली, अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ और मेरी इस बात को अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा लें कि फ़ैसला आपने नहीं करना। इस काम के लिए जज साहब कोर्ट रूम में मौजूद हैं। यहाँ होने वाली तमाम तर कार्रवाई अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी है। इस तकाज़ा की ये गवाह और मेरे मौकिल की मनकूहा नादरा इस तरह मुझे बराबर की टक्कर दे रही थी कि वकील सरकार को अभी तक अपना मखसूस नारा ऑब्जेक्शन योर ऑनर लगाने की ज़रूरत महसूस हुई थी और न ही मौका मिला था।
آپ نے وکیل استغاثہ کی لمبی چوڑی چرا کے جواب میں ملزم کے حال، ماضی اور مستقبل کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس سے 3 عورتوں کو جوڑا ہے، عارفہ، تابندہ اور نادرہ، یعنی کہ آپ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاصے سنگین لہجے میں کہا، ان میں سے 2 خواتین اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان کی روحوں کو کسی بے چینی سے گزارنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تو وہاں مجھے گہرے تذبذب کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے چراغ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، وقوع سے چند روز پہلے ایک شام ملزم نے آپ کے گال پر جو تھپڑ رسید کیا تھا، اس کا تذکرہ تو 2-3 مرتبہ ہو چکا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ملزم کی اس اضطراری، جذباتی اور غسیلی حرکت کا اصل سبب کیا تھا؟ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ میں حقیقت بیان کر چکی ہوں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ مقتولہ تابندہ ایک روز اچانک ملزم سے ملنے ہمارے اپارٹمنٹ پر آ گئی تھی۔ مقتولہ کے جانے کے بعد ہم میاں بیوی میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس فساد کی جڑ مقتولہ ہی تھی۔ جب ملزم کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تو اس نے تیش کے عالم میں مجھے تمانچہ مار دیا تھا۔ یہ تو وہ پالیسی بیان ہے جو آپ نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے اچھی طرح رٹ رکھا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کینہ توز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، اگر میں جھوٹی ہوں تو پھر حقیقت آپ ہی بیان کر دیں، قابل اور ہونہار وکیل صاحب۔ میں نے اس کے ذہن میں بسے ہوئے الفاظ کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں گواہ سے سوال کیا، کیا مقتولہ ملزم سے ملنے آپ لوگوں کے 13D گلشن اقبال والے اپارٹمنٹ پر آئی تھی؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا، ملزم کا صرف ایک وہی اپارٹمنٹ ہے۔ وہ کتنے بجے آئی تھی؟ دوپہر کے بعد، اس نے جواب دیا، لگ بھگ 6 پہر میں۔ میں نے پوچھا، اور آپ دونوں کے بیچ جھگڑا غالباً شام میں یا رات میں ہوا تھا، ہے نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسی 13D والے اپارٹمنٹ میں؟ وہ زچ ہو کر بولی، جی ہاں۔ جھگڑے کے وقت آپ دونوں میاں بیوی کے علاوہ اپارٹمنٹ میں اور کون کون موجود تھا؟ صرف کرن، اس نے بتایا۔ وہ ہمیں لڑتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کرن کے علاوہ اور کوئی باہر کا بندہ یا بندی؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی۔ آپ کسی احمد مختار کو جانتی ہیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی، پھر کسی فوری خیال کے تحت اپنے پہلے بیان کی تردید کرتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، احمد مختار تابش کا ایک دوست ہے اور کورٹ میں کام کرتا ہے۔ کیا اس روز احمد مختار بھی آپ کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جھگڑے کے وقت موجود نہیں تھا، وہ جلدی سے بولی، تابش نے اسے بات میں بلایا تھا۔ کس لیے؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ ہم دونوں کے بیچ جاری جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اور اس موقع پر آپ کا بھائی شاکر علی بھی وہاں موجود تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا۔ شاکر وہاں تھا یا نہیں؟ تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے طویل سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ شاکر علی کو آپ ہی نے گھر آنے کو کہا تھا؟ وہ اپنے ساتھ 13D والے اپارٹمنٹ کی فائل بھی لے کر آیا تھا۔ شاکر نے مذکورہ فائل کو ملزم کے سامنے پھینکنے کے بعد برہمی سے کہا تھا، یہ لیں وہ منحوس فائل جس کی وجہ سے آپ نے میری بہن کو تھپڑ مارا ہے۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرے تابڑتوڑ سوالات نے استغاثہ کی گواہ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی جرا کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے کہا، 13D والے اس اپارٹمنٹ کی مارکیٹ ویلیو اس وقت 12 لاکھ روپے ہے۔ ملزم اسے فروخت کر کے PCHS میں ایک بنگلہ خریدنا چاہتا تھا تاکہ رہائش اور کلینک ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں۔ اس نے بنگلے کی خریداری کے لیے ضروری اضافی رقم کا بھی بندوبست کر لیا تھا، مگر آپ نے 3BDD والے اس لگژری اپارٹمنٹ کی فائل کو
اپنی امی کے گھر واقع نعت نازم آباد میں پچھلے 1 سال سے دبا رکھا تھا۔ اس دوران میں ملزم نے کئی بار آپ سے مذکورہ فائل کا تقاضا بھی کیا، لیکن ہر مرتبہ آپ نے ایک نیا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو پھر میں کیا کرتی؟ وہ جھلاٹ بھرے لہجے میں بولی۔ میں تابش و تابندہ کے چکر سے آگاہ ہو چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی پیشنٹ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ شروع میں نے ملزم کی شادیاں کرنے کی عادت سے ڈر کر اس فائل کو امی کے پاس رکھوا دیا تھا، لیکن جب مقتولہ کے ساتھ ملزم کے تعلقات بڑھنے لگے تو میں نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ چاہے میری جان چلی جائے وہ فائل میں کسی بھی حال میں تابش کے حوالے نہیں کروں گی۔ تو گویا وہ زناٹے دار تھپڑ اسی فائل کے سیل میں تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ملزم جب آپ سے مذکورہ فائل مانگ مانگ کر تھک چکا تو اس کا پیمانہ صبر برداشت لبریز ہو گیا اور اسی رات غصے میں اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ اضطراری انداز میں اپنے ہونٹوں کا کباڑہ کرنے لگی۔ اس کی پراسرار اور مجرمانہ خاموشی نے میرے سوال کا جواب خاں میں دے دیا تھا۔ میں نے اس آخری سوال کے ساتھ ہی اپنی جرح کو موقوف کر دیا۔ نادرہ صاحبہ، کیا آپ کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 2 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ آج ہمارے کیس کو بہت زیادہ وقت نہیں ملا تھا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جناب عالی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر اس تقاضا کے باقی ماندہ گواہوں کو ایک ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ اس کیس کو جلد سے جلد اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ That's all, Your Honor۔ جج انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور دیگر متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایات دے چکا تو وکیل استغاثہ نے غیر دوستانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہوں کی کیا صورت ہے؟ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2، اور وہ بھی حسب ضرورت، میں نے گول مول جواب دیا۔ آپ کو ڈیفینس کے گواہوں کے لیے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں انہیں لائن اپ کر کے رکھوں گا۔ وہ خشم آلود نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ استغاثہ کا آخری گواہ اور میرے موکل کا اکلوتا سالہ شاکر علی تھا۔ وہ بھی اپنی باجی نادرہ کی طرح ایک دراز قامت گندمی رنگت والا شخص تھا اور اس کی عمر 30 سے زیادہ تھی۔ شاکر علی کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ شاکر صاحب، آپ اس بندے کو کب سے جانتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اچھی طرح سے، یہ عام سی جان پہچان، جواب دینے کے بجائے گواہ نے الٹا اپنے وکیل سے سوال کر ڈالا تھا۔ شاکر کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت کمرہ عدالت میں ایک ارینج سین چل رہا تھا۔ بہرحال میں ایک تماشائی کی طرح چپ چاپ کھڑا اس ڈرامائی سین سے محسوس ہوتا رہا۔ کیا ان دونوں جانکاری میں کوئی فرق ہے؟ وکیل استغاثہ نے زور دے کر استفسار کیا۔ گواہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، بہت بڑا فرق۔ معزز عدالت اس فرق کا خلاصہ چاہتی ہے۔ دیکھیں جناب، شاکر علی معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم سے میری عام جان پہچان تو عرصہ 10 سال سے ہے۔ جب باجی نادرہ کی اس سے شادی ہوئی تھی اس وقت میں اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی پہلی بیوی عارفہ کی پراسرار موت کا معاملہ سامنے آیا۔ بعض لوگوں نے عارفہ کی موت کے حوالے سے ملزم پر شک بھی کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس ایشو کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ یہ بندہ میری باجی کے ساتھ ٹھیک چل رہا تھا، اسی لیے میں اس کی طرف سے مطمئن رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی ذات کی خرابیاں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ باجی کی زبانی ہمیں پتہ چلنے لگا کہ ملزم غصے کا بہت تیز ہے اور غسیلی کیفیت میں اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال وہ واقعہ ہے جب اس شخص نے ایک معمولی فائل کے لیے
बाजी को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हाँ, ये वाकया अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम एक माहिर नफ्सियात से ज़्यादा एक नफ्सियाती मरीज़ है। वकील इस्तग़ासा ने बड़ी हुनरमंदी से जलती पतेल का छिड़काव करते हुए कहा। आम जान पहचान का तो मैंने जिक्र कर दिया वकील साहब, शाकिर मुतदिल अंदाज में बोला। अब मैं आपको अच्छी तरह वाली जानकारी के बारे में बताता हूँ। इस जानकारी का आगाज़ उस वक्त होता है जब मुलजिम ने मकतूला का इलाज शुरू किया। मैंने एक रोज़ इन दोनों को एक शॉपिंग मॉल में देखा तो इसे एक इत्तेफाक समझ लिया। फिर ये लोग मुझे रेस्टोरेंट और पार्क्स वगैरह में भी नज़र आए तो मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बज उठी, क्योंकि इत्तेफाकात इतने तवातुर से नहीं हुआ करते। मैंने बाजी को सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी जाना। बाजी ने यह सब सुना तो हद दर्जा परेशान हो गई। इस मामले की तस्दीक के लिए उन्होंने मुझे मुलजिम की जासूसी करने को कहा। मैंने ये काम नहायत ही एहतियात के साथ कर डाला। इस तहकीक और तफ्तीश से साबित हो गया कि डॉक्टर और पेशेंट में कोई संजीदा मामला बड़ी तेज़ी से मैच्योर हो रहा है। बाजी ने अम्मी से मशवरा किया तो अम्मी ने इन्हें सलाह दी कि मर्द एक ऐसा अड़ियल सांड होता है कि कोई औरत हमेशा के लिए इसे अपने खूंटे से बांध कर नहीं रख सकती। मुलजिम को मजबूर और कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि इसकी किसी अहम शे को अपने कब्ज़े में कर लो। बाजी ने कहा कि मुलजिम को किरण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किरण पूरी तरह मेरे काबू में है। इस पर अम्मी ने ज़ोर देकर कहा कि मैं किसी मादी कीमती चीज़ की बात कर रही हूँ। किरण तो तुम दोनों की बेटी है, इसे मोहरा बनाकर खेलोगी तो कामयाबी और नाकामी के इम्कानात एक जैसे होंगे। अम्मी का उठाया हुआ नुक्ता बाजी की समझ में बैठ गया और बाहमी मुशावरत के बाद बाजी ने 13D वाले अपार्टमेंट की वो फाइल अम्मी के पास रखवा दी, क्योंकि इन्हीं दिनों मुलजिम ने इस अपार्टमेंट को फ़रोख्त करने की बात शुरू कर दी थी। इसने बाजी को बताया था कि वो अपार्टमेंट को फ़रोख्त करने के बाद PCHS में अपने क्लिनिक के नज़दीक एक बंगला ख़रीदने का इरादा रखता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हमें इसकी सुनाई हुई कहानी पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि इन्हीं दिनों मुलजिम मकतूला से बराबर मुलाकातें कर रहा था और ये मामला इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि वक़ुआ से चंद रोज़ पहले मकतूला मुलजिम के घर पर भी आ गई थी। इसके बाद ही मुलजिम और बाजी में शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था। इस्तग़ासा की गवाह ने अपने तवील जवाब को मुकम्मल किया तो वकील इस्तग़ासा ने अपनी जरा मौकूफ़ करने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, योर विटनेस प्लीज़। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद इस्तग़ासा के गवाह के नज़दीक पहुंच गया। फिर इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तो टोक अंदाज में कहा, शाकिर साहब, अभी आपने मुलजिम की बीवी से बेवफाई और अपनी शर्लक होम्सी की जो दास्तान मोअज़्ज़िज़ अदालत को सुनाई है, मैं इसके एक हिस्से से खासा मुतासिर हुआ हूँ। एक हिस्से से? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। देखें, जहाँ तक आपने मुलजिम और मकतूला की गैर निसाबी आउटडोर और इनडोर मुलाकातों का जिक्र करके इसे अपनी बाजी से बेवफाई करार दिया है, मैं आपके बयान के इस हिस्से को एकदम बकवास और झूठ का पुलंदा समझता हूँ, क्योंकि मुलजिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये तो वक़ुआ के रोज़ इस होटल में भी नहीं गया था जिसके कमरा नंबर 104 से मकतूला ताबिंदा की लाश मिली थी। अलबत्ता मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, अलबत्ता आपके बयान का वो हिस्सा जिसमें आप किसी सुराग रसां के मानिंद मुतहर्रिक नज़र आते हैं, इसे मैंने आपकी शर्लक होम्सी से ताबीर किया है, और ये हिस्सा मेरे लिए मुतासिरकुन और नाकाबिले यकीन है। मैं किसी प्रॉपर्टी एजेंट से ऐसी धांसू कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखता था। वो मेरे गहरे तंज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और इसे अपनी तारीफ जानकर इज़्तिरारी लहजे में पूछने लगा, आपको कैसे पता कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ? डिफेंस सब जानता है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। सब? क्या सब? वो चौंके हुए लहजे में बोला। यही कि आप एस्टेट के धंधे में पिछले 3 साल से हैं, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा।
اس سے پہلے آپ اداکاری کے شعبے سے وابستہ تھے۔ میری جانکاری غلط تو نہیں ہے شاکر صاحب؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے لگ بھگ 10 سال تک اسٹیج پر کام کیا ہے، پھر جب پرفارمنگ آرٹ رفتہ رفتہ سوال پذیر ہونے لگا اور اس پیشے سے گھر چلانا ممکن نہ رہا تو میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کی جانکاری غلط نہیں ہے۔ میں نے مچھلی کو تلنے سے پہلے ضروری مسالہ جات سے مزین کر دیا تھا، لہٰذا اپنی جرا کی رفتار بڑھاتے ہوئے میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، آپ کے بیان سے صاف جھلک رہا ہے کہ آپ کی شرلک ہومسانہ تحقیق سے آپ اور آپ کی باجی نادرہ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ملزم عنقریب مقتولہ سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ ایسا تھا یا نہیں؟ ایسا ہی تھا، وہ کمال ٹھٹائی سے بولا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ… میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ ملزم نے استغاثہ کے موقف کے مطابق مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں کیوں بلایا تھا؟ وہ تو عنقریب مقتولہ سے شادی کرنے والا تھا، ہے نا؟ میرے اس کڑے استفسار نے استغاثہ کے گواہ شاکر علی کو حد درجہ بوکھلا دیا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے نہیں معلوم، کوئی تو وجہ ہوگی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جناب عالی، میں نے تو ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے جو گواہ کے بیان سے میل کھاتا ہے، پھر اس میں گواہ کو ہراساں کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے وکیل مخالف کے اعتراض کے جواب میں کہا، اس انداز میں سوچنے کے لیے نیوٹن یا آئنسٹائن کے دماغ کی ہرگز ضرورت نہیں کہ ایک شخص اس عورت کو کیوں قتل کرے گا جس سے وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب دو ہی امکان ہیں، نمبر 1، ملزم اور مقتولہ کے درمیان ایسا کوئی بھی جذباتی تعلق نہیں تھا جو ان کی شادی پر منتج ہوتا۔ نمبر 2، اس حوالے سے استغاثہ کا موقف اور گواہ شاکر علی کی جاسوسی ایک من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کسی گہری سازش کے تحت میرے معزز موکل کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو استغاثہ کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ… لمحاتی توقف کر کے میں نے وکیل استغاثہ اور آئیو کی طرف دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں حقیقت کو سامنے لا کر ہی دم لوں گا جناب عالی۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھ سے کہا، پلیز پروسیڈ فردر۔ شاکر صاحب، میں استغاثہ کے گواہ پر حملہ آور ہوا۔ کیا آپ کی رہائش نارتھ ناظم آباد میں ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس رہائش گاہ میں کل کتنے کمرے ہیں؟ میں نے اس کے ذہن کو غیر ضروری زاویوں پر مصروف رکھنے کے لیے ایک خاص مقصد کے تحت فضول سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ 2 بیڈ روم کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، گواہ نے جواب دیا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ 2، میں اور میری امی، اس نے بتایا، لیکن اب نادرہ باجی اور کرن بھی اس فلیٹ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کی امی کا کیا نام ہے؟ میرے ان پے در پہ غیر متعلق سوالات پر وکیل استغاثہ برہم تو ہو رہا تھا، مگر اس نے کسی قسم کی مداخلت سے مکمل پرہیزی کیا تھا۔ شاہدہ پروین، گواہ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شاہدہ صاحبہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 65 سال۔ کیا آپ کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے؟ جی نہیں، مگر آپ کی نادرہ باجی نے تو اس سوال کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ باجی نے اپنا والا اپارٹمنٹ سمجھا ہوگا، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، گلشن والی اس گھر میں ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے ٹھوس لہجے میں استفسار کیا۔ اس کا مطلب ہے وقوعہ کے روز مقتولہ کو اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں بلانے کے لیے تم نے 13D والے اپارٹمنٹ سے فون کیا تھا؟ جی ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔
لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں بھلا مقتولہ کو فون کیوں کروں گا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میرا مقتولہ سے کیا لینا دینا؟ تیر کمان سے اور الفاظ زبان سے نکل جائیں تو کسی بھی قسم کی لیپا پوتی انہیں واپس نہیں لا سکتی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ لولی لنگڑی اور اندھی پیری وضاحت معزز عدالت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ کی تیز آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ میرے فاضل دوست نے غیر ضروری اور غیر متعلق سوالات کر کے استغاثہ کے گواہ کے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا، اس لیے بے دھیانی میں اس کے منہ سے جی ہاں نکل گیا۔ معزز عدالت اس پوائنٹ کو نوٹ کر سکتی ہے کہ زیر سماعت کیس کا بھلا گواہ کی والدہ کے نام اور عمر سے کیا تعلق، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے بلکہ علیحدگی کے بعد ملزم گواہ کو اپنے گھر میں گھسنے اور اپنے فون سے مقتولہ کو کال کرنے کا موقع فراہم کرے۔ ڈیفینس اپنی واضح شکست کو چھپانے کے لیے اس قسم کی بھونڈی اور عامیانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے وکیل صاحب؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے استغاثہ کے ایک گواہ اور مقتولہ کے والد گرامی ظہور حسین سے جرح کے نام پر ایک سوال بھی نہیں کیا تھا، بلکہ جب پبلک پراسیکیوٹر نے مجھے جرح کی دعوت دی تو میں نے یہ کہتے ہوئے گواہ کا انٹرویو کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ظہور حسین کے بیان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے ماندانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بدستور جج سے مخاطب رہتے ہوئے اپنی وضاحت کا عمل جاری رکھا۔ میرے اس مکمل اتفاق کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ظہور حسین کے بیان کے مطابق وقوع کے روز ملزم نے اپنے گھر والے فون سے کال کر کے ان کی بیٹی مقتولہ تابندہ کو ملاقات کے لیے ایک مقامی ہوٹل میں بلایا تھا۔ یہ بات مقتولہ نے اپنے والد کو بتا دی تھی، اسی لیے گواہ کو یاد بھی رہ گئی۔ کل ملا کر نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ کال ملزم کے گھریلو نمبر ہی سے کی گئی تھی۔ استغاثہ نے کب کہا کہ وہ کال کہیں اور سے کی گئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ آپ خواہ معاملے کو الجھا رہے ہیں میرے دوست۔ وقوع کے روز ملزمی نے اپنے گھر سے کال کر کے مقتولہ کو مذکورہ ہوٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر کونسلر، میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل لہجے میں کہا۔ وہ کال ملزم کے گھر سے ضرور کی گئی تھی، مگر کال کرنے والا ملزم ڈاکٹر تابش ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بالکل نہیں۔ پوزیشن میں کیوں نہیں تھا؟ وکیل استغاثہ نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی یا کسی خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تھیں؟ میں وکیل استغاثہ کی بے بسی اور چھنچھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں اسے ایک ایسے پوائنٹ پر لے آیا تھا جس کے بعد اپنے بال نوچنے اور دیوار میں ٹکریں مارنے کا مرحلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ دونوں ہی وجہ نہیں ہیں میرے فاضل دوست، میں نے ایک دم شانت لہجے میں کہا، بلکہ وہ کوئی تیسرا ہی معاملہ تھا۔ اب یہ کیا؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ آپ کون سے تیسرے معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ اس معاملے کا نام ہے ملزم کی حیدرآباد یاترا، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ملزم کے ایک ڈاکٹر دوست وجے کمار حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ وجے کمار آئی سرجن ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں اپنا آئی اسپتال کھولا ہے۔ اسی اسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے مورخہ 7 جنوری کی صبح ملزم لگ بھگ 9 بجے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور اس کی واپسی سپہر 5 بجے ہوئی تھی۔ وہ گھر آنے کے بجائے سیدھا اپنے کلینک چلا گیا تھا۔ اسی شام پولیس نے ملزم کو اس کے کلینک سے مقتولہ تابندہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جو شخص وقوع کے روز یعنی 7 جنوری کے دن صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کراچی شہر میں موجود ہی نہیں تھا،
وہ اپنے گھر والے ٹیلی فون سے مقتولہ کو کال کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی دوران میں وہ سپے 2 اور 3 بجے کے درمیان ایک مقامی ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں پہنچ کر مقتولہ کو ایک سریع الاثر زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ کیسے دے سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ جج کی ستائش بھری آواز میری سماعت تک پہنچی۔ یہ بات تو واضح ہو جائے گی کہ ملزم مقتولہ کی موت کے وقت چائے باتا سے کئی کلومیٹرز دور حیدرآباد میں تھا، مگر اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا مستند اور معتبر گواہ عدالت میں پیش کرنا پڑے گا جس نے ملزم کو مذکورہ روز حیدرآباد میں دیکھا ہو۔ میں ایک سے زیادہ گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر سر دست میں نے ملزم کے دوست آئی سرجن کو لائن اپ کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر وجے اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ عدالت کا جب حکم ہوگا انہیں وٹنس باکس میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے اس سنسنی خیز انکشاف نے حاضرین عدالت کے علاوہ انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور ان کے گواہ شاکر علی کو مشکل میں ڈال دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کورٹ روم میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈیفینس اپنے گواہ وجے کمار آئی سرجن کو گواہی کے لیے پیش کرے۔ جج کی آواز کمرہ عدالت میں گونج اٹھی۔ آئندہ 5 منٹ میں یہ انتہائی اہم اور نازک مرحلہ بھی گزر گیا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، یہ تو ثابت ہو گیا کہ مقتولہ تابندہ ظہور کی موت کا ذمہ دار ڈاکٹر تابش نہیں ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے فون سے مقتولہ کو کس نے کال کی تھی، اور وہ بھی ملزم کے لبول لہجے میں، جبھی تو مقتولہ اس مقامی ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں پہنچی تھی۔ جناب عالی، میرا کام تھا اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا، اور میں نے اپنا یہ فرض خوش اسلوبی سے نبھا دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ باقی جہاں تک مقتولہ کے قاتل کو ڈھونڈنے کا معاملہ ہے تو یہ سراسر استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، البتہ میں اس سلسلے میں ایک رہنما اشارہ دے سکتا ہوں، اگر میرے فاضل دوست کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ میری اس کاری چوٹ پر وہ ندامت آمیز انداز میں دوسری سمت تکنے لگا۔ انکوائری آفیسر نے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ کس اشارے کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ یہ تو طے ہو چکا کہ وقوع کے روز ملزم کے گھریلو نمبر سے مقتولہ کو کال کی گئی تھی۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس دن ملزم اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ بھی طے ہی سمجھیں کہ وہ کال کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جسے مذکورہ اپارٹمنٹ تک رسائی ہو، یعنی اس کے پاس اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی ہو، اور ایسی ہستی ایک ہی ہے، اور وہ ہے ملزم کی تاخال بیوی نادرہ خاتون۔ لیکن مقتولہ کو کال کسی مرد نے کی تھی، کوئی ایسا مرد جو ملزم کی آواز کی نقل کرنا جانتا ہو، کوئی ایسا مرد جو ملزم کی آواز کی نقل کرنا جانتا ہو۔ اگر آپ میری اس تھیوری کو گہری توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ صرف اور صرف ایک شخص پر جا کر ٹک جائے گی۔ میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑا تو کورٹ روم میں موجود ہر شخص کی نگاہ مجھ پر ٹک گئی۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ آئیوں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ بھی چپ نہ رہ سکا۔ اس کی اضطراری آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کے بارے میں کھل کر بتائیں۔ میں نے اشارہ دینے کی بات کی تھی میرے فاضل دوست، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، اور واضح اشارہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص ایک اسٹیج آرٹسٹ ہے، وہ دوسرے افراد کی آوازوں کی نقل کا ماہر ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ شخص اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آخری جملہ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، مگر میری بات ختم ہوتے ہی کورٹ روم مچھلی بازار کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ اسی شور و شغف اور ہنگام کا فائدہ اٹھا کر استغاثہ کے گواہ شاکر علی نے وٹنس باکس سے نکل کر کمرہ عدالت کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، اور کسی کا اس کی طرف دھیان گیا یا نہیں گیا، مگر میں نے اسے مسلسل اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ پکڑو، قاتل بھاگ رہا ہے، میں نے حلق کی پوری قوت سے چیخ کر کہا۔
जाने न पाए। मेरे बाद जज की तहकमान आवाज़ उभरी। वो मुतल्लिका अदालती अमले को हंगामी नौयत की हिदायत जारी कर रहा था। इन हिदायत की रोशनी में मुसल्लह एहलकारों ने शाकिर अली को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मौक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया। गुज़िश्ता पेशी के इख्तितामी लम्हात में कोर्ट रूम के अंदर जो हंगामी सूरत हाल पैदा हुई थी, इसके बाद जज ने इस तगाज़ा के 2 गवाहों शाकिर अली और कबीर खान को शामिल तफ्तीश करने के अहकाम सादिर कर दिए थे। शाकिर अली को तो मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर कबीर खान की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस को सरहद पुलिस की मदद लेना पड़ी थी, क्योंकि वो अपनी गवाही देने के बाद लंबी छुट्टी पर गांव चला गया था। शाकिर अली ने कबीर खान के ताउन से ही ये मज़मूम मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया था। जब असल मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर इसकी ज़बान खुलवाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। नादरा के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास, शौहर पर शक और फितरी बदमिजाजी ने जो गुल खिलाए थे, उन्होंने हंसते बसते चमन को उजाड़ कर रख दिया था। शाकिर ने अपनी बाजी के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया और फिर वो इस रास्ते पर बेतहाशा दौड़ता चला गया। मालो जायदाद की हविस और नफ़रत व अदावत की तपिश इंसान को अंधाधुंध अमल पर मजबूर कर देती है और यही बेतहाशापन इसकी बर्बादी का सबब बन जाता है।